کہ ایسے رائٹنگ آئلس کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے سالو کیا جاتا ہے. تو ٹاسک رسپانس از ون آف دا موسٹ کروشل فیکٹرز ایلیمنٹس دیٹ آر بینگ اسیسڈ ان دس آئلس ٹیسٹ. آئلس کے اندر یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رائٹ ایسے ٹائپ نہیں لکھتے ہوتے. السلام علیکم، دس از نثار فرام مینکس کنسلٹنٹ، اور آج کی ویڈیو میں بات کروں گا آئلس رائٹنگ ٹاسک 2 کے بارے میں. اگر آپ آئلس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آئلس کے رائٹنگ ٹاسک 2 جو کہ ایسے رائٹنگ ہوتا ہے اس کو لے کے پریشان ہیں تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں آئلس رائٹنگ کے بارے میں چاہے وہ ٹاسک 1 ہو یا ٹاسک 2 ہو، اس کے بارے میں ہم ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. رائٹنگ ٹاسک 1 کیا ہوتا ہے، ٹاسک 2 کیا ہوتا ہے، وہ کون سی اپروچز ہیں جو ہم فالو کر کے ان کو سالو کر سکتے ہیں، کون سی ٹپس ٹرکس ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ would be discussed in these series of lectures, so stay connected with us for upcoming lectures that we'll be uploading afterwards. So this video is specifically meant for IELTS writing task 2 جو کہ ایسے رائٹنگ ہوتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس اور یہ جنرلی کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے کہ ریڈنگ اور رائٹنگ جو آئلس کے اندر ہے یہ دو ٹف ماڈیولز ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کو موسٹلی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے سالو کرنے میں. تو فرسٹ آف آل تو جاننا امپورٹنٹ ہے کہ رائٹنگ ٹاسک 2 جو کہ ایسے رائٹنگ ہوتا ہے یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، وہ کون سی اپروچز ہے جو بندہ فالو کر سکتا ہے، ایسے رائٹنگ کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے تو پھر ہی آپ رائٹنگ ٹاسک 2 کو سالو کرنے کے کیپیبل ہوں گے. فرسٹ آف آل جانتے ہیں کہ ایسے ہوتا کیا ہے. ایسے کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر the piece of writing that is meant to convince the reader or examiner on a specific topic that is known as essay. اس کے بعد ایسے رائٹنگ جو ہے یہ تقریباً جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں دنیا کے اندر اس میں آپ کی انالیٹیکل سکلز اسیس کرنے کے لیے اس جانرا کو چیک کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان میں کمپٹیٹیو ایگزامز کی بات کر لیں یا پھر ابراڈ اسٹڈی کے لیے بات کر لیں تو اس میں ایسے ہی وہ ٹاسک ہے، وہ جانرا ہے جس کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں. 2-3 چیزیں چیک کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل تو ہم ایک اسٹوڈنٹ کی یا اسپائرنٹ کی ہم انگلش لینگویج کیپیبلٹیز چیک کر سکتے ہیں کہ وہ انگلش میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے، اس کی کوگنیٹیو کیپیبلٹیز چیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی اسٹوڈنٹس کی اپروچ چیک کر سکتے ہیں انالیٹیکل ریزننگ کی کہ وہ کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کہاں پہ کھڑا ہے. تو اس لیے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ جنرلی جو بھی انسٹیٹیوشنس فار ایگزامپل آئلس ہے یا پی ٹی ہے یا باقی کافی سارے ایگزامز ہیں، آکسفورڈ ELLT ہے، لینگویج سرٹ ہے، اس میں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ جانرا آپ کو دیا جاتا ہے. اگر ڈیٹیل میں بات کی جائے کہ ایسے رائٹنگ آئلس کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے سالو کیا جاتا ہے تو فرسٹ آف آل اگر بات کی جائے ایسے رائٹنگ کی تو اس میں 2-3 چیزیں کامن ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ایسے کی کوئی بھی ٹائپ ہو، چاہے وہ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج والا ایسے ہے، چاہے وہ ایگری ڈس ایگری والا ایسے ہے، چاہے وہ ڈبل کویسچن ایسے ہے، تو اس میں آپ کو اسٹیٹمنٹ مسٹ ملتی ہے. اسٹیٹمنٹ آپ کو ملتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک نیچے کویسچن دیا جاتا ہے. تو اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، 2 اس کے پارٹس ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل آپ کو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس بارے میں بات ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے تو وہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے گا کہ یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد جو گلوبلی دنیا کو اتنا امپیکٹ ہوا ہے، فائنینشلی اتنا لاس ہوا ہے اور جو انٹر نیشنل ٹریڈ ہے وہ ختم ہوئی ہے، وہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے گا جس میں ایک چیز اسٹیٹ کرے گا کسی بھی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر. یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہوگا، اسٹیٹمنٹ ہوگی. سیکنڈ جو ہے وہ آپ سے کویسچن پوچھے گا اور کویسچن میں آپ سے آپ کی اوپینین پوچھ سکتا ہے، ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج پوچھ سکتا ہے، اسی اسٹیٹمنٹ کے ریلیونٹ ہوگا وہ. اگر بات کی جائے نمبر آف ورڈز کی جو کہ آئلس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 250 ورڈز لکھنا ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ 250 سے آپ کم نہیں لکھ سکتے. اگر آپ ایون کہ 249 ورڈز بھی لکھتے ہیں تو آپ کا بینڈ اسکور جو ہے آٹومیٹیکلی ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ نمبر آف ورڈز. اگر بات کی جائے اس کے اسیسمنٹ کرائیٹیریا یا مارکنگ کرائیٹیریا کے اوپر تو
دو تین چیزیں اس کے اندر اسیس ہوتی ہیں آپ کی. فرسٹ آف آل ٹارگٹ اچیومنٹ یا ٹاسک اچیومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ٹاسک رسپانس کہتے ہیں, وہ آپ کا چیک ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ سے سوال بیسیکلی پوچھا گیا ہے اس کا آپ نے رسپانس کس حد تک دیا ہے, اور کیا آپ نے اسی سوال کا جواب دیا یا پھر اپنے پاس ایگزیجریٹ کیا ہے. تو ٹاسک رسپانس از ون آف دا موسٹ کروشل فیکٹرز ایلیمنٹس دیٹ آر بینگ اسیسڈ ان دس آئلس ٹیسٹ از رائٹنگ ماڈیول. اس کے بعد جو فارمل اور اکیڈمک سٹائل ہونا چاہیے, یہ چیز لازمی سمجھیں کہ یہ آپ کسی جس طرح سے ہم انفارمل کانٹیکسٹ میں لکھتے ہوتے ہیں, لیٹر لکھتے ہوتے ہیں یا کوئی اور انفارمل پیس آف رائٹنگ لکھتے ہوتے ہیں جس میں ہم کانٹریکشنز یوز کر سکتے ہیں یا پھر انفارمل لینگویج یوز کر سکتے ہیں, ان چیزوں کو آپ کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اس ٹاسک میں آپ کو بڑا اسپیسیفک رہنا پڑتا ہے اور بڑی اکیڈمک رہنا پڑتا ہے آپ کو. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب اگر بات کی جائے آئلس رائٹنگ ماڈیول کی, تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر دو ٹاسکس ہوتے ہیں, چاہے وہ آئلس جنرل ٹریننگ ہو یا پھر آئلس اکیڈمک ہو, تو آپ کو دو ٹاسک دیے جاتے ہیں, ٹاسک 1 اور ٹاسک 2. ٹاسک 1 کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو اکیڈمک پرپز کے لیے جاتے ہوتے ہیں اس میں رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے, جو جنرل ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں اس میں آپ کو ایک لیٹر لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ٹاسک 2 جو سیم ہوتا ہے جس مرضی کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہوں یا جس مرضی کیٹیگری کے لیے آپ جا رہے ہوں. تو اس لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ فرسٹ آف آل جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے جو نمبر بھی زیادہ کیری کرتا ہے, ویٹیج بھی زیادہ کیری کرتا ہے, وہ ٹاسک 2 یعنی آئلس ایسے کا ہوتا ہے. اس کو آپ فرسٹلی اٹیمپٹ کریں تاکہ آپ مینٹلی کمفرٹیبل طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کر سکیں اور آپ کا ٹائم کنزپشن بھی کم ہو. ڈسپائرڈ کہ آپ فرسٹ آف آل جو ٹاسک 1 ہوتا ہے اس کو پہلے کر لیں اور مینٹلی پریشرائز ہو جائیں, کیونکہ ٹاسک 1 تھوڑا سا, ٹاسک 2 جو ہے وہ انالیٹیکل ہوتا ہے جس میں آپ کو برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے, جس میں آپ کو آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہوتے ہیں, جس میں آپ کو اسٹرکچر کا خیال رکھنا پڑتا ہے, جس میں آپ کو سرٹن گرامیٹیکل رولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اس کو فرسٹ نمبر پہ کرتے ہیں تو آپ ایک تو ٹائملی کر لیتے ہیں مینٹل سیٹسفیکشن کے ساتھ, اور آپ کے پاس ٹائم بھی بچتا ہوتا ہے, آپ ٹائم کو بھی ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. سو دس از جنرل اوور ویو آف آئلس رائٹنگ ٹاسک 2, جس میں نے بتایا کہ یہ ہوتا کیا ہے, اس میں نمبر آف ورڈز کتنا ہوتا ہے اور کون سے فیکٹرز جو آپ کو کنسیڈر کرنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو لیکچر آنے والا ہے اس کے اندر ہماری جو 5 اسٹیپ اپروچ ہے, جس میں ہم بتائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں, وہ کون سی ٹپس ٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے آپ ایک تو شارٹ اسپین آف ٹائم میں ایسے کے چیلنج کو کوپ کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. تو stay connected with us for further lectures on essay writing. Thank you so much.